یہ سبجیکٹ میں نے کہا صدیوں سے انسانی المیہ اور ہم سب کا بھی المیہ، اس پر کیوں بات کرنا چاہتا ہوں؟ یہ ڈائریکٹ ریلیٹڈ ہے میرے اللہ کی ذات و صفات سے، شرک کا بہت گہرا تعلق تمہاری عقل میں آئے تمہاری سمجھ میں آئے تم ہماری بات کو مانو گے، کیونکہ ہماری بات سچ ہے، ہم نے یہ نہیں کیا، ہمیں کسی نے کہا تمہیں جادو ہوا ہے، کسی نے آسمان والے کی دین، آسمان والے کے فیصلے کو تم پر پہنچنے سے روک دیا ہے، ہم نے کہا جی ہو سکتا ہے۔ یہ سارے اپنے علم یعنی سائنس کو جس طریقے سے بھی لے لیتے ہیں، ان کا اسکول آف تھاٹ کہیں سے بھی ہے، اس کی بیس ایک ہے قرآن نے بتائی ہے کہ بلیک میجک کی اسپیڈ فارم یعنی جو کالا جادو کر سکتا ہے، جو قرآن تسلیم کرتا ہے، تو کیا ہے یوسوس فی صدور الناس۔ یہ جنوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں، جنوں کی عبادت کرتے ہیں۔ اب آپ مجھے پورے یقین کے ساتھ بتائیے، کیا میں نظریاتی طور پر آپ کو پوچھوں کہ اللہ خیر و شر کا مالک ہے، کوئی جن بھی ہے؟ آپ نے نظریاتی طور پر کہا نہیں ہے، لیکن جب کسی انسان سے جن قابل ہو جاتا ہے اور اسے نقصان پہنچاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ الشيطان الرجيم وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون۔ اور یہ کہ یہ دین میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس راہ پر چلو اور دوسری راہوں پر مت چلو کہ وہ راہیں تم کو اللہ کی راہ سے جدا کر دیں گی۔ اس کا تم کو اللہ تعالیٰ نے تاکیدی حکم دیا ہے تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو۔ عزیزان محترم، وباللہ توفیق، آج 11 اپریل سن 2009 اللہ مالک الملک کی توفیق سے اس نیت و ارادہ کے ساتھ اس محفل میں جمع ہیں کہ جدید اللہ مالک الملک نے خالص اپنی حفاظت میں ہم تک پہنچایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کا اختتام کیا، اور اب رہتی دنیا تک اسی دین نے انسانیت کی رہنمائی کرنی ہے اور انسانوں کو اللہ تعالی کی واضح احکامات پہنچانے ہیں۔ اہل اسلام اس کے لیے مقلد ہیں کہ وہ نہ صرف اپنی زندگیوں میں اس اسلام کی صحیح تعلیمات کو عقائد، نظریات اور اعمال میں رائج کریں، بلکہ وہ پوری دنیا کے لیے مسئول ہیں کہ انہیں بھی اپنے عمل اور نظریات سے اسلام کی حقیقی تعلیمات پہنچائیں۔ اس نیت و ارادہ کے ساتھ آغاز کلام کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جو آرگنائزنگ کمیٹی ہے پروگراموں کی، خصوصاً ضیاء الرحمان گیلانی صاحب، ان سب حضرات کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ایسی حسین محفلوں کا انعقاد شروع کیا اور مقصد صرف اللہ کی رضا اور اپنی اصلاح ٹھہرایا۔
اور آپ حضرات کا اس لیے مشکور ہوں کہ آپ نے اپنی مصروف زندگی سے قیمتی اوقات نکالے اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کو اللہ کے دین سے محبت ہے اور آپ لوگ واقعتاً اپنی اصلاح چاہتے ہیں، اس محفل میں آپ کا جمع ہونا اس بات کا ثبوت ہے۔ اللہ کی توفیق سے آغاز کرتے ہیں یہ آج کی بات کا۔ آج آپ سب کو معلوم، آج کا موضوع جادو کی حقیقت اور شریعہ اسلامیہ میں اس کے متعلق احکامات کیا ہیں، ہمیں وہ کیا نظریہ اللہ مالک الملک نے عطا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے کہ جادو ایک صدیوں سے انسانی اعمال میں رائج ایک چیز، تاریخ میں بہت پیچھے تک اس کے ثبوت موجود، انسانیت اس میں ملوث، اللہ مالک الملک کے دین میں کیونکہ آخری دین نازل ہوا، اس کے بعد اللہ کریم نے انسانیت سے کلام نہیں کرنا اور نہ ہی کسی اور نبی نے انسانیت سے مبعوث ہو کے اللہ کی بات پہنچانی ہے۔ اب جو کچھ ہے وہ قرآن اور سنت میں محفوظ ہے اور رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ یہ ضرور ایک جرم ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کے دین سے اغراض کر رہے ہوں اور اسے نہ سمجھنے کی غلطی کر رہے ہوں۔ جادو اس کے متعلق شریعہ میں کیا ہے، انشاءاللہ آج کی محفل میں یہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے میں آج کے موضوع کے حساب سے دو حصوں میں آپ کو اس موضوع کو تقسیم کر کے آج کی بات کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ پہلی بات، جادو ایک اپنی جگہ ایک سبجیکٹ ہے، جنات اسی سے متعلق، یعنی جنات سے مراد بحیثیت مخلوق نہیں، وہ تو تسلیم ہے۔ جنات سے مراد وہ مسئلہ کہ جہاں انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ جنات انسانوں پر قابض ہوتے ہیں اور پھر انہیں خیر اور شر پہنچاتے ہیں۔ جنات سے مراد میری وہ مرحلہ کہ جہاں انسانیت یہ سمجھتی ہے کہ یہ غیبی مخلوق انسانوں پہ قبضہ کر کے انہیں خیر و شر پہنچاتی ہے۔ یہ دو سبجیکٹ ہیں۔ اللہ کی توفیق سے کوشش کروں گا کہ آپ تک وہ صحیح موقف واضح کرنے کی جو اللہ مالک الملک نے توفیق دی ہے اس کو اظہار کر سکوں۔ سب سے پہلے جادو اور اس کے متعلق دیتے ہیں۔ پہلے عام تاثر دیکھ لیتے ہیں جادو کے متعلق ہمارے ذہنوں میں کیا ہے۔ جادو وہ عمل عوامی رائے دارہ جو آپ سب کی میری اس وقت تک موجود ہے۔ جادو اس عمل کو کہتے ہیں، اس کام کو کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایسا عمل، ایسا کام جس کے ذریعے سے کسی کو نفع یا نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ جادو ایسا عمل کہ جس کے ذریعے سے کسی کو نفع یا نقصان پہنچایا جاتا ہے۔ یہ عمومی رائے ہے ہم سب کی جادو کے متعلق۔ جب ہم لفظ جادو بولتے ہیں تو اس کے معنی یہی لیے جاتے ہیں کہ کوئی ایسا عمل ہوا ہے جس کے ذریعے سے یہ جو اس کا شکار ہے اسے ضرر پہنچایا گیا ہے، اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی ہے۔ جادو کے متعلق یہ ہم سب کی عوامی رائے لگتی ہے۔ ہمارے ذہنوں میں جادو سے یہی تاثر آتا ہے۔ جادوگر، جادو ایک عمل، جادوگر وہ عمل کرنے کا ماہر ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، یہ سبجیکٹ میں نے کہا صدیوں سے انسانی المیہ اور ہم سب کا بھی المیہ، اس پر کیوں بات کرنا چاہتا ہوں؟ یہ جانا ہے کہ لیکن ہے میرے اللہ کی ذات و صفات سے، شرک سے اس کا بہت گہرا تعلق